تھوڑا سا یہاں تک جب ہم نے الرحمن کو دیکھ لیا اور اللہ کی رحمت کے بارے میں بات کر لی تو ہم تھوڑا بیماریوں پہ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے۔ ایک ٹپیکل ایٹیچیوڈ ہمیں کیا نظر آتا ہے جب لوگ بیمار ہوتے ہیں؟ جیسی بیماری آتی ہے اب ہمارا بیہیویئر بھی بدلتا ہے اور ہمارے جذبات بھی، وہ بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے ہوں گے؟ کچھ لوگ بہت پازیٹیو بھی رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ مطلب ہر چھوٹی سی بات پہ بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ خود گوگل کر کر کے دیکھتے ہیں، اور مطلب اگر چھوٹا سا کوئی دانہ بھی نکلا ہے تو اس کو کینسر تک پہنچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم اب مرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہوئی ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ اسپرچولی کتنے گراؤنڈڈ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے ویل کنیکٹڈ ہیں۔ جتنی آپ کی شخصیت میں گراؤنڈنگ ہوگی اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوگا تو آپ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو تھام لیں گے۔ لیکن ٹپیکلی ہمارے کیا ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، آپ دیکھیں ہم کتنا پوسٹ پون یوزلی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیرانوائڈ ہوتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بیماری پہ بھی، چھینک مارنے پہ بھی فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لمبے لمبے ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی بار بار کہتے ہیں یہ بھی چیک کر لیں، یہ بھی چیک کر لیں۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو اتنا پینک ہوتا ہے اور ان کی، اس کو ہم کہتے ہیں کیٹاسٹرافک قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کو نا ایک بہت مسئلہ بناتے ہیں۔ یعنی اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی یہ ٹیسٹ آپ نے کروانا ہے، اس پہ بھی نا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر نے یہ ٹیسٹ مجھے بتا دیا، اور ان کو لگتا ہے کہ کچھ سیریس مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور کئی دفعہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینوں کے، ہمیں ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، گوگل کر کر کے ورسٹ سینیریو نکالتے رہتے ہیں، اور ان کی انزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ یہ 3 ٹیسٹ کروا لیں تو وہ اتنے پریشان ہو کے گھر آ کے پھر پڑھتے ہیں، مجھے سی ٹی اسکین کیوں کہہ دیا، میرا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، مجھے بلڈ کلچر کیوں کہہ دیا، مجھے جگر کے ٹیسٹ کیوں لکھ دیے، میں تو صرف بخار کے لیے گئی تھی، مجھے بلڈ کلچر کے لیے کیوں کہہ دیا۔ اور پھر نا اپنے جاننے والوں سے بار بار سارے مشورے لیتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، مجھے کیوں یہ کہا۔ اب اگین وہی بات ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس پینک کی وجہ سے بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوں، اس وقت آپ کے ٹھیک ہے ایک ایکسپرٹ کے پاس میں گئی ہوں، اس ایکسپرٹ نے مجھے بتایا ہے تو میں کیا کروں، بجائے اس کے کہ ایک انسرٹینٹی لے کر آؤں، فیئرز لے کر آؤں، دماغ میں اپنی پرابلم کو اتنا زیادہ بڑھاؤں۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دیا، وہ ٹیسٹ کروا لوں۔ اچھا پھر اگر ٹیسٹ کروائے اور وہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا، پھر ہم کیا کہتے ہیں، پیسے ضائع ہوئے، ڈاکٹر نے فضول میں ڈرایا، فائدہ کیا ہوا۔ ان کے ڈاکٹروں کو خود تو سمجھ آتی نہیں، تو اس لیے لمبی لمبی چیزیں لکھ کر دے دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ لیٹ سے کہ ڈاکٹر نے نہیں لکھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ پیشنٹ نہیں کروانا چاہ رہا، ریلکٹنٹ ہے، تو بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو پھر ہم اسی ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیوں نہیں لکھ کے دیے تھے، انہوں نے کیوں، ہاں جی سیریس نہیں لیا، ہمیں دیکھا نہیں۔ پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ڈینائل میں رہتے ہیں۔ یہ میں نے اکثر بزرگوں میں دیکھا ہے جن کی کرونک ایلمنٹس ہوتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، شوگر ہے، اس طرح کا اور کوئی مسئلہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ڈینائل میں، ہم کہتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگنور کرتے رہتے ہیں سمٹمز کو، اور ہم میڈیکل کیئر کو بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس، آپ دیکھیں کتنے بڑے ہمارے گھروں میں بڑے ہوتے ہیں، وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ہاسپٹل نہیں جانا، میں پھر اب گئی تو بس مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہاں سے مر کے ہی میری ڈیڈ باڈی نہیں آنا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، جو اللہ نے وقت جہاں لکھا ہوتا ہے وہیں پہ آپ کی موت آنی ہے۔ تو ہمیں اس ایٹیچیوڈ سے بھی اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ خود اپنے ڈائگنوسس کرتے رہتے ہیں اور ڈیلے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بیماری جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کرونک بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے نا کہ میں اپنی چیزوں کو خود تو مینیج کر نہیں رہی صحیح طرح سے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ پھر کہے گا پرہیز کرو، اور بچے ساتھ اگر یا فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اسی بات پہ انسسٹ کریں گے کہ یہ کیوں نہیں کر رہے، پھر ہم اس سے خراب ہوتے ہیں۔ ایک اور رویہ ہمارا ہے سیلف ٹریٹمنٹ کا، اور گھروں میں جو ٹوٹکے ہمیں بتا دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سارے ٹوٹکے غلط نہیں ہوتے، لیکن اس پہ ہماری اوور ریلائنس ہوتی ہے، یعنی ہم نے صحیح طریقے سے کام نہیں کرنا۔ سب سے بڑا ٹوٹکا اور سب سے بڑا سیلف ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ ہے اینٹی بائیوٹک کا استعمال۔ ہم نے ڈاکٹر سے لکھوایا نہیں ہے، ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے، مثلاً ہم ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے
میرے نزلے کا اور کھانسی زکام کا علاج کیا تھا، اور جب ڈاکٹر صاحب نے 3 دوائیاں لکھی تھی تو میں نے انسسٹ کر کر کے پوچھا تھا اس میں سے کھانسی کی کون سی ہے، اس میں سے بخار کی کون سی ہے، اس میں سے ریشے کی کون سی ہے. میں نے یاد کر لیا، گھر آ کے ان کو لکھ بھی دیا، اور اس کو میں نے فوٹو کاپی کر کے گھر کے جتنے افراد تھے جن کو میرے جیسے سمٹمز تھے ان کو وہ دے دی. اور بلکہ پھر وہ میں نے اپنے پاس 6 مہینے کے لیے رکھا کہ جب بھی کھانسی زکام ہوگی ہم نے خود سے وہ دوائی لے لینی ہے. ویسے ہم ہر مجلس میں بیٹھ کر کیا بات کرتے ہیں، اینٹی بائیوٹک نہیں لینی چاہیے، دوائیں نہیں لینی چاہیے، بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں. یا اب ہمارے یہاں پہ تو آپ دیکھیں، آپ کسی بھی فارمیسی پہ جائیں، آپ اسٹریٹ اوے ان کو بتائیں، لوگ کہتے ہیں جی کہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر وہ ٹیسٹ کرانے لگ جائیں گے، لمبی لائنیں ہیں، اتنی فیسیں ہیں، اور دینے تو انہوں نے وہی ہے نا، فلاں فلاں فلاں. ہم دوائیوں کے نام بھی جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیدھا فارمیسی میں جاؤ اور خود ہی لے کر آ جاؤ اور خود ہی کھا لو. اور اتنا ہم ہیپ ہیزرڈ پھر کھاتے ہیں، اس سے بڑی خرابی ہوتی ہے. پین کلرز ہم بہت ایکسیسولی استعمال کرتے ہیں جس سے خرابی ہوتی ہے. پھر یہ کہ وہی بات ہے، یوٹیوب پہ کسی نے کوئی ٹوٹکا بتا دیا یا کوئی کسی قسم کا ڈیٹاکس ڈائٹس بتا دیں، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اعتدال سے ہم ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کی جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، آپ کا لیور جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ باتیں نہیں سمجھ آتی. اب آپ دیکھیں روز نئی نئی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں ہمارا دین سکھاتا ہے اعتدال. اگر کوئی جڑی بوٹی کا استعمال بھی بتاتا ہے اعتدال میں کریں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں اور وہ کوئی 18 20 گھنٹے پہ جا رہی ہے تو یہ اعتدال سے ہٹ جاتی ہے نا بات. یہ تو فاقوں والی بات ہوگی. ہمارے تو دین میں کیا ہے، پورے ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں، اور اگر آپ کے کوئی پچھلے روزے رہتے ہیں تو وہ جو طریقہ ہے، مسنون طریقہ ہے، سحری کرنا اور پھر افطار کرنا، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے روزے مکمل کریں تاکہ آپ کی عبادات بھی صحیح ہوں اور اعتدال بھی آپ کے اندر ہے. اسی طرح بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، یا ہم بالکل فاقے کر رہے ہیں یا پھر ہم اتنا ٹھوس ٹھوس کے کھا رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ سوچیں کہ جب آپ کے دماغ میں آئے نا کہ بس اگر میں اس سے اگلا نوالا لوں گی اور اس سے میرا پیٹ بہت زیادہ بھر جائے گا تو وہیں رک جائیں. آپ کہیں کہ نہیں، بس اس نوالے سے آگے جو ہے میں نے نہیں لینا. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ وہ جو مہمان نوازیوں کا کلچر ہے اس میں ایکسیسو کھلاتے ہیں، ہمیں زبردستی پلیٹوں میں ڈالتے ہیں، نہیں کھائیں کھائیں کھائیں، کوئی نہیں، آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے پھر حال پوچھنے آ جائیں گے اور اس پہ بھی پھر مٹھائی لے کر آ جائیں گے. ڈاکٹر شاپنگ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر پھر دوسرا ڈاکٹر، اور پھر ہر ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو آپ کے علاوہ کسی کے پاس جاتی نہیں ہوں. اور پھر جب تھوڑا سا ڈاکٹر پوچھ لے، چیک کر لے، تو 4 5 نسخے نکل آتے ہیں کہ وہ محلے والے کے پاس گئی تھی، پھر وہ فلاں نے بتایا تھا اس کے پاس گئی تھی. اور چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہمیں اچھا مل جائے جو کہ ٹیسٹ شیسٹ نہ کرائے اور فوراً کوئی دوائی ایسی دے دے، ٹیکا لگا دے، انجیکشن دے دے. بخار کے لیے ہم 4 دن 5 دن کیوں دوائی کھائیں. پھر ہم بات کرتے ہیں ویسٹرن کلچرز کی کہ دیکھیں وہاں پہ تو زیادہ دوائیاں دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ مریض میں بھی بڑا صبر ہے. اگر اس کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا وائرل ہے، آپ نے ہائیڈریشن کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے پانی پیتے رہنا ہے، ہاٹ فلوئڈس لینے ہیں، پھل کھانے ہیں، تو وہ کھاتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ 10 دن اپنی صحت کا اس طرح اپنے ٹیک کیئر کرتا ہے. ہمارا حال کیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، مالٹا نہیں کھانا، یہ تو کھٹاس ہے، حالانکہ اس میں وائٹامن سی ہے. ہمارے اندر کنسسٹنسی بھی نہیں ہے جیسے ان کے اندر ہے، مطلب روٹین ہمارے اندر اس طرح نہیں ہے. اگر ہم دوائی بھی کھائیں گے نا ٹائمنگ اور اس طرح نہیں کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلائنس نہیں ہے میڈیسنس کی جو ہم لیتے ہیں. اور ہم اتنی پرسکرپشنز پہ اور اتنے لوگوں کے مشوروں پہ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں. یعنی میں ڈاکٹر ہوں، جب میں کبھی بیمار ہوں تو میں نا کسی کو تیمارداری کے لیے نہیں آنے دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، مجھے کوئی کہے میں کہتی ہوں بس آپ میرے لیے دعا کریں، ہم حال پوچھنے آئیں گے، میں کہتی ہوں نہیں نہیں آئی ایم گڈ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ. کیونکہ وہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور اتنے مشورے اتنی کوئی سکسیس سٹوری سنا رہا ہے. انہوں نے بیماریوں کے بارے میں لگاتار بات کرنی ہے، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی. اور میں اتنی تنگ پڑ جاتی ہوں اس چیز سے کہ میں پھر کہتی ہوں کہ یہ مجھے نہیں سننا. کوئی بتا رہا ہے کہ یہ تو کیا ہوگا، نہیں کیا تو یہ بھی کر لیں، اچھا فلاں نے یہ کیا تھا یہ بھی کر لیں. بھئی آئی ہیو گون ٹو دا ڈاکٹر. اس لیے اگر میں نے کہا میں نے ڈینٹل پروسیجر کرانا ہے، آپ یہ تو پوچھ لیں اچھا کس سے کروا رہی ہیں، یا آپ نے آئی ایم شیور کہ کوئی چیک آؤٹ کر لیا ہوگا ڈاکٹر، آپ استخارہ کر لیں. کہنے کا کام یہ ہے نا. ہر ایک نے مجھے ایک الگ ڈاکٹر کا نام بتایا اور ہر ایک نے کہا کہ میرا ڈاکٹر سب سے اچھا ہے. میں سوچی تھی اگر میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں کتنی پریشان ہوتی. میں کہتی تھی چلو اس سے بھی پوچھ لوں، اس سے بھی پوچھ لوں، اس سے بھی پوچھ لوں. جب میں پیشنٹ بنتی ہوں تو ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی نا میں گھبراتی ہوں ان باتوں سے.
تو کوئی 10 دفعہ بتا رہا ہے کعبہ پیا کہ نہیں پیا، یہ لے لو، یہ چیز کر لو، یہ ٹوٹکا آزما لو. ہم یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کو وہ چاہیے بھی ہے چیز کہ نہیں. اچھا، پھر ہمارے کلچرز میں یہ بھی بہت زیادہ ہے ایز اے پیشنٹ کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہمیں طریقہ چاہیے جس میں ہم کہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے. مثلا جی موسم، ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی اور نظر لگ گئی ہے، کوئی بھی ہم ایسی بات بنا کر تو ہم بات کر لیتے ہیں، حالانکہ نظر بھی لگتی ہے، ڈاکٹر کا قصور بھی ہو سکتا ہے، موسم کی وجہ سے بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں اون کر رہے ہوتے کہ میں نے کیا کیا گڑبڑیں کی ہیں، میری امیونٹی کیوں لو ہے، میں کیوں بار بار بیمار ہوتی ہوں، یا کیوں نہیں میں وقت پہ جو فیصلے کرنے چاہیے وہ کرتی، کیوں میں ڈیلے کر رہی ہوتی ہوں. تو مجھے اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے معاملات میں ہماری امیچورٹی ہوتی ہے لائف سٹائل کی طرف، یعنی ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، سٹریس، ایکسرسائز، ہم کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہوتے اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میریکولس طریقے سے کوئی بھی ایسی ادویات آ جائے ہمیں ٹھیک کر لیں. آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت سے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ایک دم پتلے نظر آ رہے ہیں. ایسی ادویات اس وقت موجود ہیں جو ڈیزائن کی گئی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جن کا وزن سمجھیں کوئی 200 kg سے اوپر ہے، جو بہت بیماری کی نوعیت پہ ایسے پہنچ چکا ہے، اور انڈر پراپر سپرویژن، اور اس میں بھی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کو لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ہو. لیکن اب وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا، ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ والی جو ادویات ہیں جو کہ ایک ٹیکہ آپ نے لگایا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو آٹومیٹیکلی آپ کا فیٹ برننگ بھی ہو رہی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے اور آپ پتلے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم وہ ادویات استعمال کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ لائف سٹائل چینج نہیں کرتے. تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے بیماریوں کے ساتھ کہ ان کی بیماریوں کے ساتھ ایموشنل ڈپینڈنسی ہے. ان کو ہر وقت کوئی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، ان کو اپنے گھر والوں سے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اور اٹینشن ان کو بیمار ہونے سے ملتی ہے. جیسے یہ ساس بہو کے جھگڑے میں بہوؤں کا یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے نا، کہ ساس ہر وقت اپنی بیماری بیٹے کے سامنے بتاتی رہتی ہیں، گھر والوں کے سامنے، اور ویسے جو ظلم مظالم کرنے وہ کر لیتی ہیں. پھر بہو بھی پریگننسی کو کئی دفعہ زیادہ وہ کر جاتی ہے، یعنی ہر شخص اپنی بیماری کو بھی کیش کر رہا ہوتا ہے، وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. ان تمام معاملات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہوپلیسنس بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ بات بات پہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں. ہاں، گناہوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ یہاں رک جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ تیز گاڑی چلا رہے ہیں، اگر وہاں پہ پولیس مین جو کھڑا ہے وہ چلان نہ کرے تو کیا کریں گے آپ؟ تیز چلاتے جائیں گے، چلاتے جائیں گے، چلاتے جائیں گے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جب ہمیں وہ بات بات پہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک کرو، یہ بھی ٹھیک کرو، اور وہ چیک رکھتے ہیں، تو اگر ایک دفعہ 2 دفعہ چلان ہو تو ہم ذرا پہلے محتاط ہو جاتے ہیں. تو بہت سی بیماریاں ہماری زندگی میں اس لیے آتی ہیں کہ ہم محتاط ہو جائیں، اپنی کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بیماریاں ہیں وہ درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ہمیں پیوریفائی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کوئی فل سٹاپ لگتا ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم نے بہت سے کام چھوڑ دیے ہوتے ہیں، وہ دعائیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو وہ دعائیں جو ہیں وہ ہم زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. ان معاملات میں اب ہم نے اپنے آپ کو کیسے بڑھانا ہے، بہت سی میل پریکٹسز سے بچانا ہے. جیسے ایسی ادویات نہیں استعمال کرنی. اللہ کی رحمت جو ہے وہ میں سکھاتی ہے کہ اپنے پر رحم کریں نا، سب سے پہلے اپنے جسم پہ رحم کریں، خود سے سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اگر آپ کی کوئی کرونک بیماری بھی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ 2 مہینے بعد چیک اپ کرانا ہے. بے شک میں جاؤں گی، میں تھوڑی فیس دوں گی، میں ڈاکٹر کو چیک کراؤں گی، وہ مجھے کہے گا آل گڈ ٹو گو، آپ اپنی ادویات جاری رکھیں. تو میں باہر آ کے افسوس نہیں کروں گی کہ ہائے کیا فائدہ ہوا، اتنے پیسے ضائع کیے. آپ بتائیں گے کہ نہیں، آئی انویسٹڈ ان مائی ہیلتھ، اور میں ایک پروفیشنل کے پاس گئی اور اس پروفیشنل نے مجھے دوبارہ ری ایشور کیا کہ اب آپ 2 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد دوبارہ آئیں گی اور ابھی آپ ٹھیک کر رہی ہیں کام، تاکہ میں اپنی بیماریاں خود نہ لے کے چلوں. اسٹیرائڈز وغیرہ اس کو ہم وداؤٹ سپرویژن نہیں لیں گے. میرے پاس ابھی ایک کیس آیا ہوا ہے، اور اکثر آتے رہتے ہیں ایسے کیس. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کوئی بھی درد ہے، تکلیف ہے، اور یہ باہر کے کسی ملک سے وہ لوگ آئے تھے، وہ بہت پریشان تھے.
جیسے اگر آپ کو کوئی بھی ایسی پین ہے اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر نے آپ کو پین کلر دیا ہے، اب آپ نے کہا کہ زیادہ پین ہے، اسٹرانگ پین کلر تھے، اور اب آپ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں ان پین کلر سے. اوپیائڈ ایڈکشن یہ بہت بڑی ایڈکشن بن چکی ہے. یا لوگ جیسے سلیپنگ پلز جا کر ڈاکٹر سے لکھوا لیتے ہیں، زبردستی کہتے ہیں کہ جی نیند نہیں آتی تو دوائی لکھ دیں. اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں، کہتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اب ہوگا کہ نہیں، اب اس عمر کے حصے میں کہاں ہوگا. پھر سلیپنگ پل لکھواتے ہیں، اس سے بھی ان کے بہت زیادہ مسئلے جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اینٹی بائیوٹک کی میں نے بات کی کہ اس کے معاملے میں کیئرفل رہیں. پہلے تو کوشش کریں آپ اس کے بغیر ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو پھر کورس مکمل کریں. یہ جو ہم بیچ میں ڈاکٹر نے کہا 7 دن کھانی ہے، ہم نے 3 دن بعد چھوڑ دی، پھر اس کے 2 ہفتے بعد دوبارہ وہی حالت ہوگی، پھر دوبارہ ڈاکٹر نے کہا، پھر ہم نے 2 دن کھا کے چھوڑ دی، پھر اس کے بعد ہم ایک اور اسٹرانگر اینٹی بائیوٹک پہ چلے گئے. انکوالیفائڈ پروفیشنلز کے پاس نہیں جائیں. اور کوالیفیکیشن ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے محلے کا ڈاکٹر ہو لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھتا ہو آپ کو، لیکن یہ جو آپ کی وہ بہن بھائی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو آپ کے ہمدردی میں کہتے ہیں کہ تم کیا فیس دو گی، میں تمہیں بتا دیتی ہوں. مجھے سوشل میڈیا پہ بہت میسیجز آتے ہیں بچوں کے پوچھنے کے لیے کہ بچہ کھانس رہا ہے، بچے کا یہ مسئلہ ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اس طرح علاج نہیں کرتی، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اس کو چیک کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. خود سے ٹیسٹ نہ بار بار کرواتے رہیں، اور اگر کوئی ڈاکٹر نے بتایا تو پھر اس کو بھی ڈیلے نہ کریں. اور ان ساری باتوں میں مینٹل ہیلتھ کو نہ اپنی بھولیں. ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہم فزیکل ہیلتھ جو ہے اس کو تو کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح مینیج، لیکن ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس پہ ہم بالکل انویسٹ نہیں کرتے، اس کو نہیں ہم ٹھیک کرتے. تو اس کے اوپر بھی ہمیں انویسٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمیں سورہ رحمان کی جو پہلی آیت ہے الرحمن، اس سلسلے میں کیا سکھاتی ہے؟ ہم نے بہت ساری بلیسنگز کو دیکھنا ہے اپنی بیماری میں بھی. کیا کیا بلیسنگز ہیں؟ پہلا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیماری آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. ٹھیک، بیماریاں مانگنی نہیں ہیں، لیکن اگر بیماری آ گئی ہے تو ہم کہ اس سے کیا ہے، میں جب شکر گزاری کی کیفیت میں رہوں گی تو میرے گناہ وہ جھڑیں گے. پھر اسی طرح سے بیماری ہمیں نا سلو ڈاؤن کرتی ہے، اور ہم پھر یہ سوچتے ہیں کہ زندگی میں کس ڈائریکشن میں بھاگ رہی تھی. صبح سے رات تک کی ہماری ایک جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے ادھر جا رہے، یہ کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں نا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کبھی وہ یہ کہ بیمار ہوتے ہیں، کوئی دعائیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ میں نے کتنے عرصے سے دعائیں نہیں پڑھی. ہم کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہونا ہے. دل ہمارا نرم ہو جاتا ہے اس وقت ہمیں نا یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ فلاں سے معافی مانگ لوں، اس کا دل تو نہیں میں نے توڑا تھا. تو کبھی احساس تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے، وہ دل نرم ہوتا ہے نا، تو جی دوسروں کا احساس بھی ہوتا ہے، بیماری کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ فیس ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم قریب آ جاتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. الرحمن اللہ کے نام سے ہمیں پتہ چلتا ہے بیماریوں کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں. پھر دوسرا یہ کہ الرحمن ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں، یعنی اللہ کا یہ نام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب ہم شفا کے لیے سورت کو پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے ریئیکشنز کو رسپانسز میں کنورٹ کرنا ہے. ریئیکشن اب کیا ہوتا ہے، فوراً جذباتی پن میں کوئی بات بول دی، رونا دھونا اور پریشانی مچا دی اور پینک میں آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کام ہو جائیں، پینک میں نہ آئیں. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا کیا ہے. ایک ایتھیسٹ ہے نا جو اللہ کو مانتا نہیں، اس کے لیے سورج یہ نہیں ہوتا کہ اس کی روشنی نہیں ملتی، آکسیجن بند نہیں ہوتی کہ وہ جہاں جا رہا ہے اس کو آکسیجن نہیں ملے گی، اس کو اللہ کی نعمتیں نہیں ملیں گی، اس کا دل پھیپھڑے ہر چیز کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک موقع دیتا ہے. کتنا اللہ میں ہمارے رب کا حلم ہے، صبر ہے، برداشت ہے کہ کبھی بھی بدل جائے. اور ہم دیکھیں پہلے سٹیج پہ ہی اتنی سی بات ہو جائے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ٹھیک ہونے والا، اس نے نہیں ٹھیک ہونا. مجھے پکا پتہ ہے ہم لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی پروفیسیز جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. ٹھہراؤ اپنے اندر لے کر آنا، اپنی انزائٹی کو خود مینیج کرنا، اپنے ڈپریشن کو خود مینیج کرنا، فیئرز کو اپنے ایڈریس کرنا کہ ٹھیک ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے بیماری سے، لیکن اتنے لوگ ہیں، آپ لوگوں کے بارے میں پڑھیں، لوگوں نے کینسر کو بیٹ کیا ہوا ہے، لوگوں نے آٹو امیون ڈیزیزز کو بیٹ کیا ہوا ہے. ایک خاتون کے بارے میں بک پڑھی تھی اور وہ ڈاکٹر ہیں خود، جس کے بارے میں ان کو یہ کہا گیا آپ کچھ عرصے میں ویل چیئر پہ ہوں گی، پھر اس کے بعد بیڈ ریڈن ہوں گی، اور پھر اس کے بعد بس آپ کی ڈیتھ ہے ودن 2-3 ایئر.
انہوں نے کہا میں نہیں یہ کرنا چاہتی. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, جس میں انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ بیریز زیادہ کھاتے ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں. انہوں نے بیریز کھانی شروع کر دی, انہوں نے پروسیس فوڈ بند کر دی, شوگر بند کر دی, ایکسرسائز کرنی شروع کر دی. پوری کتاب پھر اس نے لکھی, اس خاتون نے. اس نے کہا میری بیماری ختم ہوگی, میں ٹھیک ہونا شروع ہوگی. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ یہ بیماری اب رہنی ہے, تو الرحمن ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ بیماری آئی ہے کہ تھوڑا سا رکو, سوچو اور اپنے ریئیکشنز کو رسپانسز میں بدلو اور میرے ساتھ نا امیدی نہ رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ کوئی ایسی تکلیف ایسی نہیں ہے جو کہ انسان پہ آتی ہے, مشکل آتی ہے, لیکن اس سے اس کو اجر نہ مل رہا ہو, اور اگر وہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. اتنی سی چوٹ بھی لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ, اس میں بھی کوئی خیر ہوگی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہ رہے ہوں گے, اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی بڑی مشکل سے بچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں, جس میں فزیکل بیماری بھی ہے, نفسیاتی بیماری بھی ہے, ان تمام بیماریوں میں ہم جب اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھتے ہیں الرحمن, تو ہمیں یہ بیلنس سمجھ آئے. توکل, کہاں پہ میں نے ایفرٹ کرنی ہے, کہاں پہ میں نے توکل کرنا ہے اللہ تعالیٰ پہ. یعنی ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم بس بیٹھے رہیں, آپ کے بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ٹھیک کر دیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو اسباب پہ پیدا کیا ہے. اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, پوچھا کہ میں اپنا اونٹ باندھوں یا اللہ پہ بھروسہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اقلع و توکل, پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو, پہلے اسباب سارے اختیار کرو اور اللہ پہ توکل کرو اس کے بعد. تو ہمارے دین میں یہ نہیں بتایا گیا, اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب نہیں اختیار کریں. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اتنا ایکسپرٹ بنایا. میں جب کہیں آپریشن ہو رہا ہو نا اور میں دیکھ رہی ہوں اس کو, تو میں سوچتی ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے ایریاز بنائے ہیں ہماری باڈی میں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں کٹ لگائیں گے سرجری کے لیے, یہاں سے منیمم بلیڈنگ ہوگی. سبحان اللہ, اللہ کی شان. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دے دی کہ اس کو یہ سکھا دیا کہ یہاں کٹ لگانا ہے. غلط کٹ بھی تو لگ سکتے ہیں. یعنی میں جب وہ پروسیجر دیکھ رہی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں میرے رب تیری کیا شان ہے. وہاں پہ مجھے سمجھ آتی ہے اللہ کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جگہ پہ کوئی ہماری میجر ویسلز نہیں رکھی ہوئی جہاں پہ وہ کٹ لگانا, وہ سرجری کرنا ضروری تھا. پھر آپ دیکھیں کہیں کٹ لگتا ہے تو وہ نروز باریک باریک بھی ہوتی ہے, ہمیں ضرورت ہوتی ہے سینسیشن کی, اور باقی ویسلز کی وہ کٹ جاتی ہیں نا, پھر اسٹچ لگتا ہے اور وہ کچھ عرصے میں گرو کر جاتی ہیں. دوبارہ آہستہ 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 اس میں سال بھی لگ سکتا ہے, لیکن وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اسباب کو ہم نے اختیار کرنا ہے, لیکن اسباب کو اختیار کر کے ہم نے ایسی بات ڈاکٹر کو نہیں بولنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بغیر تو آرام ہی نہیں آتا. آرام تو اللہ نے دینا ہے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. ہاں ڈاکٹر ایک وہ سبب ہے جو اللہ نے رکھ دیا.